السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح وسیلے اور تبرک میں فرق ہے؟ وسیلہ تو اور چیز ہوتی ہے۔ وسیلہ توسل تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ ذریعہ بناتے ہیں، اور تبرک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے یا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ برکت حاصل کرنا یہ اور چیز ہے، اور وسیلہ بنانا، وسیلہ آپ بناتے ہیں کسی دعا کے لیے یا کسی کے قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہ توسل جو ہے نا، کسی قریب ہونے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا یا کسی عمل کو ذریعہ بنانا، یہ توسل ہوتا ہے۔ استاد جی، ایک اور سوال ہے کہ وسیلہ کن چیزوں سے پکڑا جا سکتا ہے، اور وسیلہ کی کون سی صورتیں مشروع ہیں اور کون سی صورتیں غیر مشروع ہیں؟ جائز اور مشروع جو وسیلہ ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا دعا کے اندر، وہ یہی تین چیزیں ہیں: اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی صفات علیہ کے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ رب العزت کے سامنے جو نیک اعمال ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اپنے فقر و احتیاج کا ذکر کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس چیز کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کی گئی ہے کہ اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جائز اور مشروع ہے۔ اور اسی طرح وہ جو اصحاب الغار ہیں، انہوں نے اپنے اعمال ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اسی طرح ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا پھر جیسے کسی کے پاس جا کر اس سے دعا کر لینی، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم وریتم یصدون وهم مستکبرون۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کروانا، صحابہ نے کروائی بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں، اللہ بارش کر دے، بارش فرما دے، اللہ نے بارش فرما دی۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ اور دوسرا وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ذات کو وسیلہ بنا کر اس کا اللہ رب العزت کو حوالہ دینا کہ یا اللہ اس کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، صحابہ کی دعائیں، ان سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے، یہ بدعی وسیلہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ جائز ہے، لیکن یہ بات مضبوط نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہیں بنایا۔ ایمان کا وسیلہ، اتباع کا وسیلہ، محبت کا وسیلہ تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں کہ تو مجھے یہ چیز عطا کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعی وسیلہ ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، بعض علماء جواز کے قائل ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، قرون الخیر میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ شرک کے اندر ہے، بدعت کے اندر آتا ہے، یہ بدعت میں شامل کرتے ہیں اس کو۔ اور ویسے جو توحید کا اخلاص ہے نا، اخلاص توحید، یہ جتنے بھی اعمال سیئہ ہوتے ہیں نا، یہ توحید کے اخلاص میں کمی پیدا کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی شرک کا شائبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ سارے جتنے بھی اعمال سیئہ ہیں نا، وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ شرک ہوتے ہیں، لیکن وہ شرک ایسا نہیں شرک ہوتا کہ جو شرک اکبر ہو، مخرج من الملہ ہو، اور جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہوں۔ اس میں توحید کے اندر کمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ جو وسیلہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے کا جو جلال اور جو اس کا علو و ارتفاع ہے، یعنی
اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ اس مقام پہ نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے، اسی لیے کسی ذات کا وسیلہ اللہ رب العزت کے سامنے ڈال رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ توحید کے اخلاص اور جو توحید کا کمال ہے اس کے منافی ہے یہ، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، بدعت کہتے ہیں علماء اس کو۔ اور تبرک جو ہے یہ اس پر میرا خیال ہے ایک کتاب بھی کسی آدمی نے لکھی ہوئی ہے، مولانا فاروق سعیدی صاحب نے نا اس کا ترجمہ کیا ہے، مشروع اور ممنوع تبرک، اچھی کتاب ہے وہ۔